بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ مطالعہ پاکستان میں ہم نے فرسٹ چیپٹر کا، جیسا کہ فرسٹ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، جس میں ہم تحریک پاکستان ہم نے دیکھا کہ 1947 میں جب پاکستان بن گیا کہ کن مدارس سے گزر کر ہم پاکستان بنانے کی طرف آئے۔ آج میں آپ کو اس کے مشقی سوالات کی کچھ گائیڈنس دوں گی کہ اور اس میں ہم اس کے آبجیکٹیو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ کوسچن سب سے پہلے کہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، تو آپ کو پیج نمبر 2 اینڈ 5 تک جو ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی نظر آئیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے آپ کو اجزائے ترکیبی پیج نمبر 2 یعنی اس بک کے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے پیج نمبر 2 سے لے کے 5 تک آپ کو اس کا قواعد و عبادات ہیں، جمہوری اقدار کا فروغ ہے، معاشرتی انصاف، مساوات، شہریوں کے حقوق اور اخوت اور بھائی چارہ وغیرہ، یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم، دوسرا جو لانگ کوسچن ہے، قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ تو قائد اعظم نے جو کوٹیشنز دی نظریہ پاکستان کے حوالے سے، وہ اس بک میں 1 پیج اور 2 پیج پہ آئی ہیں، اور یاد رکھیں کہ کوٹیشن ویسی کی ویسی لکھی جاتی ہے انورٹڈ کاماز میں جیسی انہوں نے فرمائی۔ پھر تیسرا کوسچن ہے مطالبہ پاکستان کے 5 محرکات، یہ آپ کو پیج نمبر 13-14 پہ اس کے 5 محرکات نظر آئیں گے۔ پیج نمبر 13-14 پہ کہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں اس کے لیے جو ہے یہ مطالبے کیے گئے محرکات کیا وجوہ ہوئی کہ پاکستان فرقہ وارانہ فساد، معاشرتی حالات، مسلم زبان و ثقافت کو قومی نظریہ، کانگریسی وزارتیں اور اسلامی نظام کا قیام، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو اس کو ڈیٹیل میں آپ لکھیں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کیوں وجود میں آئی، اس کے قیام کے 5 مقاصد۔ تو کیوں وجود میں جو آئی، تو آل انڈیا مسلم لیگ کی قائم ہونے کی وجہ، یعنی اس کے کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے علیحدہ مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور اس کے 3 مقاصد ہیں۔ یہ پوری آل انڈیا مسلم لیگ 9 پیج سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 10 پیج پہ ختم ہوتی ہے۔ تحریک خلافت کا آغاز کیوں ہوا، اس تحریک کے 3 مقاصد، اس کا آغاز بھی ہے، اس کے مقاصد بھی ہیں، اس کا اختتام بھی ہے۔ آپ نے تحریک خلافت کا آغاز لکھنا ہے اور ساتھ اس کے 3 مقاصد لکھنے ہیں۔ آغاز جیسا کہ کس طرح اس کا سٹارٹ ہوا، کہاں کہاں سے یہ گئی، اور اس کے بعد اس کے 3 مقاصد جو ہیں کہ خلافت قائم رہے اور جو ہے مقامات مقدسہ میں غیر مسلم فوج نہ جائے، اور تیسرا مطالبہ تھا کہ جو ہے وہ ترکی کے جو ہے حدود وہی قائم رہیں۔ 3 مقاصد بھی اس کے لکھیں گے اور اس کا آغاز بھی، یہ آپ کو 10 اور 11 پیج پہ نظر آئے گا۔ پھر قرارداد پاکستان کے 3 بنیادی نکات، ہندوؤں کا اس قرارداد کی منظوری پر کیا رد عمل ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد پاکستان 14-15 پیج پہ آپ کو نظر آئے گی، جس میں کہ قرارداد پاکستان کس طرح پیش کی گئی، قائد اعظم کے جو ہے وہ خطبہ، صدارتی خطبہ، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے 3 بنیادی نکات کیا تھے کہ جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ کس طرح ملے جلے جو علاقے ہیں انہیں علیحدہ وطن بنایا جائے۔ یہ سارا قرارداد پاکستان آپ کو 14 اور 15 پیج پہ نظر آئے گا۔ پھر جو ہے 7th لانگ کوسچنز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 7th کوسچن ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ تو سر سید کی سیاسی خدمات بھی ہیں، ادبی خدمات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی مذہبی خدمات بھی ہیں، لیکن یہاں ان کا کوسچن ہے تعلیمی خدمات۔ تعلیم کے علاوہ حوالے سے جو سر سید احمد خان نے جو ادارے قائم کیے وہ اس میں ہم دیکھیں گے۔ پھر 1945-46 کے انتخابات کا انعقاد کیوں کیا گیا، ان انتخابات کے نتائج سے مسلمانوں کو کس طرح فائدہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو 1945-46 کے انتخابات پڑھائے، یہ آپ کو 18-19 پیج پہ نظر آئے گا۔ تو سر سید کے جو تعلیمی خدمات ہیں وہ 7 اور 8 پیج پہ ہو گئے، اور یہ جو ہے 45-46 کے انتخابات 18 اور 19 پیج پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کو لانگ صورت میں آپ لکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہیں وہ MCQs جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام، تو سب سے بڑی شخصیت تحریک خلافت جو انہوں نے سٹارٹ کی، مولانا محمد علی جوہر ہیں۔ یہ جیم پہ جو جواب ہے آپ کا۔ پھر توبۃ النصوح ناول کس کی تحریر ہے، یہ نمبر الف پہ ہے ڈپٹی نذیر احمد، ان کا ناول ہے۔ شملہ وفد کب وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا، تو یہ آپ کو جیم پہ نظر آئے گا۔ 1906 میں شملہ وفد جو ہے وائسرائے سے ملا۔ قاضی محمد عیسیٰ کس صوبے سے تعلق رکھتے تھے، یہ تحریک پاکستان کے روح رواں تھے قاضی محمد عیسیٰ، تو یہ دال پہ آپ کو صوبہ بلوچستان سے یہ ہیں۔ پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس سال ہوا، تو یہ بھی 1906 کو ہوا، 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا، یہ آپ کو
بے جواب ٹھیک ہے۔ پھر جنگ آزادی کس سن میں لڑی گئی؟ 1857 میں جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی، بے جواب اس کا بھی ٹھیک ہے۔ 1946 کی عبوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء جو ہیں وہ شامل تھے؟ تو 1946 کی عبوری حکومت میں 5 مسلم لیگی وزراء، دال جواب اس کا درست ہے۔ قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ تو یہ 1947 تو آیا ہوا ہے تینوں میں، 48 بھی آیا ہوا ہے، لیکن یہ 18 جولائی 1947، بے جواب اس کا بھی ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان ناگزیر تھا کتاب کا مصنف کون تھا؟ یہ سید حسن ریاض ہیں، دال جواب اس کا درست ہے۔ پھر قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کب منظور ہوئی؟ یعنی اس کی ڈیٹ اس کا جو سن ہے وہ بے جواب ٹھیک ہے، 1940، 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد ویسے لاہور پاس ہوئی۔ علامہ اقبال نے مشہور خطبہ الہ آباد کس سال دیا؟ یہ انہوں نے 1930 میں، بے جواب اس کا بھی ٹھیک ہے۔ جنگ عظیم دوم کا کس سال میں آغاز ہوا؟ یہ جنگ عظیم دوم جو ہے 1939، یہ بے جواب، یعنی اس کا اینڈ اگر پوچھا جائے 1945 میں ہوئی، 1939 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جناب آپ کے ایم سی کیوز تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ آنسر جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کس طرح آپ نے جواب دینا ہے۔ تو سر سید احمد خان کے قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے نام، یہ 7 پیج پہ، اس بک کے 7 پیج پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے، سر سید احمد خان کے قائم کردہ 4 تعلیمی ادارے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ غازی پور مدرسہ ہے، مراد آباد مدرسہ ہے، ایم اے او ہائی اسکول جو ہے 1975 میں جو ہے علی گڑھ میں قائم کیا۔ یہ 4 تو تعلیمی ادارے ہیں، لیکن تعلیم کے حوالے سے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی اور باقی جو ہے بہت سی تعلیمی کام انجام دیے۔ اس میں جو ہے وہ گزٹ بھی شائع کیا اور یہ ساری چیزیں۔ نمبر 2 پہ ہے کرپس مشن کی 3 تجاویز، یہ پیج نمبر 16 پہ آپ کو کرپس مشن کی تجاویز نظر آئیں گی کہ کس طرح انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے جو تجاویز دیں اس میں سے آپ نے 3 تجاویز پیج نمبر 16 پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تحریک خلافت کے دوران گاندھی نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا؟ یہ آپ کو تحریک خلافت میں گاندھی کے مشورے جیسے سول نافرمانی کریں، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے چلے جائیں، اور جو ہے ٹائٹل واپس کر دیں انگریزوں کو جو انہوں نے خطابات دیے ہیں، ان کے تعلیمی اداروں سے جو ہے وہ بچوں کو نکال لیں، ملازمتوں سے ریزائن کر دیں۔ یہ گاندھی نے تحریک خلافت کے دوران مسلمانوں کو مشورے دیے تھے، یہ آپ کو پیج نمبر 12 پہ نظر آئے گا۔ پھر مسلم لیگ کے قیام کے یہاں انہوں نے 5 مقاصد پوچھے ہیں، لیکن قیام کے دوران مسلم لیگ کے 3 مقاصد ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے جو قیام کی وجوہات ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ 5 بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، وجوہات تو ہیں، لیکن مقاصد اگر پوچھے جائیں تو قیام کے وقت اس کے مقاصد 3 تھے، یہاں انہوں نے کویسچن دیا ہوا ہے 5 مقاصد، تو مقاصد 3 تھے، البتہ وجوہات 5 لکھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال کلیئر ہو گیا، یہ پیج نمبر 10 پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہے سر سید احمد خان کی 5 تصنیف کے نام، یہ پیج نمبر 8 پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں اسرار الصنادید ہے، آئین اکبری ہے، تو اس کے جہانگیری ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے، اور جو ہے اور بہت سی کتب ہیں اور بہت سے انہوں نے تصنیف جو کی وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 8 پہ آپ کو ملے گا۔ کابینہ مشن پلان میں صوبائی گروپ کی تشکیل کیسے ہوئی؟ کیبنٹ مشن پلان میں نے جیسے آپ کو الف، بے اور جیم گروپ بتائے تھے، اس میں الف گروپ میں جو ہے انہوں نے ہندو اکثریتی صوبے رکھے تھے، ممبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، اور بے جو تھا گروپ اس میں انہوں نے مسلم اکثریتی صوبے یعنی پنجاب، تو انہوں نے پنجاب، بلوچستان، سندھ اور سرحد کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیم جو تھا اس میں انہوں نے جو ہے بنگال اور آسام کو انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان، پھر تحریک خلافت کے 2 مقاصد، تحریک خلافت کے مقاصد آپ کو پیج نمبر 11 پہ نظر آئیں گے۔ پیج نمبر 11 پہ آپ کو تحریک خلافت کے جو مقاصد نظر آئیں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خلافت برقرار رہے اور جو ہے وہ ترکی کے حصے نہ کیے جائیں، مقامات مقدسہ میں غیر مسلم فوج داخل نہ ہو۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ پاکستان کب اور کس نے تجویز کیا. یہ پیج نمبر 14 پہ آپ کو نظر آئیں گے. اس میں چودھری رحمت علی نے 1933 میں ویسے کیا تھا. قرارداد پاکستان کے 2 بنیادی نکات. قرارداد پاکستان کے جو بنیادی نکات ہیں، یعنی علیحدہ وطن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے مسلم اکثریتی صوبے ہیں ان کو ملا کے ہم علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو 15 پیج پہ نظر آ جائے گا. لاسٹ جو کویسچن ہے 1943 میں کراچی میں پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا. یہ پیج نمبر 1 پہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس میں وہ قائد اعظم کا وہ فرمان کہ مسلمان جست واحد کی طرح ہیں، یہ کوٹیشن پوری انہی کی طرح لکھی جائے گی. اس طرح ہمارا چیپٹر 1 ختم ہوا، اور چیپٹر 1 کے تھرو ہم نے اس کی ایکسرسائز بھی دیکھ لی. نیکسٹ ہمارا چیپٹر 2 شروع ہوگا. اوکے.